اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دین اسلام میں اولاد کے حقوق کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دین اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہے وہ بتائے تھے، اور آج ہم اولاد کے حقوق ڈسکس کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، خدا تم سے چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اور جب کسی مسلمان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ جو مسلمان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرو، اور جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر سزا بھی دیا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں اپنے اور باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اسی لیے اچھے نام رکھا کرو۔ اور اللہ کے نزدیک پیارا نام وہ ہے جس میں عبدیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ظہور ہوتا ہو، یہ سب سے پیارے نام ہیں۔ اسی طرح ابو وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کے نام پیغمبروں کے نام پہ رکھا کرو، اور اللہ کے نزدیک پیارا نام، محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا نام حارث اور حمام ہے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال پر سب سے پہلے خرچ کیا کرو، اپنے اولادوں پر سب سے پہلے خرچ کیا کرو، اس کے بعد دیگر رشتہ داروں پر۔ اللہ کے نزدیک 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور 1 دینار سے کسی غلام کو آزاد کرانا، اور 1 دینار کسی مسکین کو دینا، اور 1 دینار جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جو اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر نان و نفقے کی صورت میں خرچ کی جائے، اور اس میں بالکل بھی کنجوسی نہ کی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے۔ حضرت حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بچے سن بلوغ سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچوں کو لا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے والدین بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا ہے اس گھر میں، اور وہ آ کر سلامتی کہتا ہے، اور اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک کمزور جان ہے، ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو آدمی اس لڑکی کی، اس بچی کی نگرانی کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے ساتھ مدد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہاتھ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بچیوں کے یعنی لڑکیوں کے پیدائش کے بارے میں آزمائے اور وہ اس آزمائش پر صبر کرے، اللہ اس کو لڑکیاں دیتا رہے، وہ صبر کرے، اس کی پرورش کرے اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے لیے ڈھال بنا دے گا۔ موت کے بعد کوئی عمل انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ موت کے بعد بھی ساتھ رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، نمبر 3 وہ اولاد جو نیک ہو، صالح ہو، جس کو اچھی تعلیم دی ہو، اچھی تربیت کی ہو، وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو ایسی اولاد بھی صدقہ جاریہ میں جن کا ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت 60 سال تک عبادت کرتا رہے اور موت سے پہلے اپنی اولاد کو نقصان پہنچائے وراثت کے سلسلے میں تاکہ نقصان ان کو پہنچے، تو ان کے 60 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان پر جہنم واجب کر دے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔